سید حجویر مخدوم امم فرماتے ہیں ایک بزرگ نے مجھے یہ بات بتائی، التمکین رفع التلوین، تمکین یہ ہے کہ تلوین کو اٹھا دیا جائے، تکویم جب کوئی مکمل ہو جاتا ہے، تکویم کا مطلب ہے مکمل ہو جانا، اللہ کی ذات میں گم ہو جانا، اللہ کی ذات کو الہ مان لینا۔ الہ کا مطلب ہے کرشمے دکھانے والا، وہ جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، نعمت ترجمہ بنتا ہی نہیں، پورے عرب میں کسی نے ترجمہ نہیں کیا۔ وہ تو اللہ کہتا ہے کہ آسمان تیل کی ترچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا، وہ کوئی اللہ کی نعمت ہے؟ وہ اللہ کا خوف اور امید میں وہ سارا ہے، وہ ترجمہ اس کا کرشمے، قدرت، اللہ کی کون کون سے کرشمے اور قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ جو چاہے جس وقت چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، وہ مالک ہے۔ یہ الہ کا مطلب یہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کرشمے دکھانے والا۔ تم اس کے کون کون سے کرشمے کو، قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ تم نہ کسی کرشمے کو جھٹلا سکتے ہو، نہ کسی قدرت کو جھٹلا سکتے ہو۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور تلوین کیا ہے؟ اللہ سب سمجھا رہے ہیں، تلوین رستہ ہے، تکوین اور یہ دو آگے آپ نے مقام بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لفظ حال اور لفظ مقام کی مانند لفظ تلوین بھی صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے۔ صوفی لفظ تلوین کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ تکوین سے پہلے کا یہ ایک لفظ تھا، تو آپ نے کہا کوئی لفظ ایسا جو خاص ہے رہ نہ جائے، آپ نے اس لفظ کی بھی گفتگو کر دی۔ آپ فرماتے ہیں لفظ حال اور لفظ مقام کی مانند لفظ تلوین بھی صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے۔ یہاں تلوین سے مراد ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا ہے۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے جو شخص حالت تمکین میں ہوتا ہے اس میں تردد نہیں آتا۔ اچھا اب میں آپ کو سمجھاؤں، داس صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب تلوین جو لوگ ہیں نا، یہ بھی مسافر ہے، یہ بھی سفر طے کرتے کرتے صاحب تکویم ہی ہوں گے۔ جب صاحب تکویم ہو جائیں گے تو پھر ان کی حالت تبدیل نہیں ہوگی، تلوین والے کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں تلوین سے مراد ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا ہے۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے جو شخص حالت تمکین میں ہوتا ہے اس میں تردد یعنی بدلاؤ نہیں آتا، وہ اپنا سارا سامان چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں غیر کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا، اس پر کوئی معاملہ نہیں گزرتا۔ صاحب تکویم خاص لوگ ہیں، آپ ہر وقت تو صاحب تکویم نہیں رہ سکتے، لیکن چونکہ ہم بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہم نے بھی تو کچھ لینا ہے نا۔ ہم چند لمحے کے لیے اللہ کی ذات میں غرق اور گم ہو جایا کریں، ہم بھی تھوڑی دیر کے صاحب تکویم ہو جائیں گے، ہم بھی تھوڑی دیر کے صاحب تکویم ہو جائیں گے، ورنہ یہ باتیں بہت اوپر کے لیول کی ہیں، اوپر ہی رہ جائیں گی، مجھے اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم نے لینا ہے، ضرور لینا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم ساری کائنات سے کٹ کر اپنے رب کی ذات میں گم ہو جائیں تو ہم بھی تھوڑی دیر کے صاحب تکویم ہیں، اور جب صاحب تکویم ہے تو پھر صاحب تکویم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا آپ نے اس پر کوئی معاملہ نہیں گزرتا، یعنی صاحب تکویم ایسا اللہ کی ذات میں گم ہوتا ہے، نہ اسے خوشی خوشی لگتی ہے نہ غم لگتا ہے، وہ کہتا ہے غم بھی اللہ کی طرف سے ہے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، دونوں جب اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے، مجھے غم میں بھی خوش رہنا چاہیے، اور اس پر کوئی معاملہ نہیں گزرتا، یعنی کہ وہ ایک جگہ پہ جس کی وجہ سے اس کے ظاہر کے بدل جانے کا امکان موجود ہو، اس پر ایسا کوئی معاملہ گزرتا ہی نہیں کہ جس کے ظاہر کے بدل جانے کا کوئی، وہ جیسا ہو جاتا ہے نا پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت کے اندر گم ہو گیا، اور نہ ہی اس پر کوئی ایسی حالت طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے باطن میں کوئی تغیر آ سکے، اس پر ایک ہی حالت رہتی ہے، بس وہ اللہ کی ذات میں بس اللہ کی رحمت بھی ہو گئی ہے۔ پچھلی بار ٹھنڈی بارش آ گئی تھی، یہ بڑے کمال درس ہیں، یہ جو چھینٹا آیا نا، یہ آپ پہ اللہ کی رحمتیں ہو گئی ہیں۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب بارش آئے، تو عرب کے لوگ بارش پہ نہا کے دعا کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے میں خوش ہوتا ہوں تم بارش ڈالتا ہوں، اور خوش ہوتا ہوں تم بیٹی دیتا ہوں، اور خوش ہوتا ہوں مہمان بھیجتا ہوں۔ تو اللہ کی خوشیوں میں خوش رہا کرو، پھر ہمیشہ ہی خوش رہو گے۔ اور فرمایا کہ یہ جو صاحب تکویم ہوتے ہیں، صاحب تمکین ہوتے ہیں، ان کی ذات اپنے رب کے ساتھ اس قدر گم ہو جاتی ہے، انہیں خوشی نہیں لگتی، غم نہیں لگتا، جو بھی آتا ہے یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، یہ خوش ہی رہتے ہیں۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں بس آخری گرائے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبیوں میں بھی تمکین اور تلوین کے معاملے ہوتے ہیں،
موسیٰ علیہ السلام صاحب تلوین تھے، ہمارے نبی صاحب تکوین۔ آگے انہوں نے حوالہ دیا، داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ متغیر تھے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر جلوہ حق کی تجلی فرمائی تو ان کے حواس رخصت ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وحرم موسیٰ سائی کا سورہ الاعراف آیت نمبر 143، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ابھی وہ اس مقام تک نہیں پہنچے تھے، نبوت کی بات ہو رہی ہے، اب یہ بات آگے کی بات ہے۔ دل کا رسول فضلہ، ہمیں نبیوں میں بعض نبیوں کے، یہ نبیوں کا میں تقابلی جائزہ کر رہا ہوں، نبی ہم جیسے نہیں ہو سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تقابلہ کیا داتا صاحب نے، فرمایا کہ وہ صاحب تلوین تھے، ابھی رستے میں تھے تو تب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ہمارے نبی صاحب تقویم تھے، ہوش و حواس میں رہے اور 18 سال تک اللہ کو دیکھتے رہے، اللہ کو دیکھتے رہے۔ داتا صاحب کیا عالم ہے یار، کمال مثال دیتے ہیں، ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اس کے برعکس دعا کریں، میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن چھٹی نہیں ہے، ایسی حالت تھی کہ بس آنا ہی ہے۔ 105 بخار بھی ہو تو گاڑی والے سے کہا ہوا ہے چھپ کے پا کے دکھا جانا، آپ ہی صحیح کر رہے ہیں، چھٹی نہیں ہے۔ حالت ایسی تھی کہ ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن سیدہ کائنات کا ذکر آیا تو پہلے ہی نعرہ لگ گیا، سب کچھ کھل گیا۔ اچھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیونکہ داتا صاحب فرماتے ہیں صاحب تلوین تھے، اس لیے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے برعکس ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید حجویر لکھتے ہیں تمکین کے محل میں تھے، صاحب تمکین تھے، اس لیے مکہ مکرمہ سے چل کر کعبہ کوسین تک پہنچنے تک آپ این تجلی تک گئے، لیکن آپ کی حالت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی اور آپ کی حالت ایک ہی رہی۔ یہ بہت بڑا بلند مرتبہ ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا یہ بہت بڑا بلند مرتبہ ہے کہ ایک ہی حالت سے چلے اور ایک ہی حالت میں رب کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، اور رب نے خود تعریف کی سورہ نجم آیت نمبر 17 میں، ما زاغ البصر وما طغى، سونے تو انج تکیا کہ بس کمال ہی کر سکے نہ اکھ چپکی، انج تکیا رب نے خوش کر چھڈیا، حضور پاک نے انج تکیا۔ اللہ نے آپ تعریف فرمائی کہ نہ اکھ چپکی، نہ اکھ اگے گئی نہ پیچھے، نہ دائیں ہوئی نہ بائیں ہوئی، سونے تو ٹک ٹکی بن کے تک نہیں رہا۔ آپ بیٹھ میرے پاس، تجھے دیکھتا رہوں، تو کچھ کہے نہ میں کچھ کہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے تعریف کی اس طرح کہ اے اللہ تیری تعریف کوئی نہیں کائنات میں کر سکتا، لفظوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ تیری تعریف کی جا سکے، تو لفظوں سے ماورا ہے۔ اس قدر ادب کیا کہ اللہ خوش ہو گئے۔ اللہ نے ہاں یہ فرمایا کہ جو تعریف اللہ تو نے خود اپنی کی وہی تیری تعریف نہیں کی حضور پاک نے، یہ کہا کہ لفظوں سے ماورا ہے تیری تعریف۔ اس سے بڑی بھی کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ کسی کی یہ تعریف کر دی جائے کہ لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، میں کیا کہوں آپ کے لیے، میں آپ کے لیے کیا کہوں، میرے پاس لفظ ہی نہیں۔ یہ تعریف کی اللہ کے نبی نے اور کمال تعریف کی، اور اللہ پاک اتنے خوش ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب آج کے بعد جتنی کائنات میری تعریف کرے گی وہ ساری آپ کی طرف سے دوں کہ آپ نے نا صاحب تمکین کے بھی اب صاحب تمکین کو اور کھولا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں اگر ایک ایک لفظ کو کھولوں نا تو کئی کتابیں لکھ لوں۔ مولا علی کے بیٹے ہیں آپ، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، 70 اونٹوں کے کجاوے بھر دوں، تفسیر ابھی بھی باقی رہے، 70 اونٹوں کے کجاوے بھر دوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں۔ تو ایک دن صحابہ کو لے کے بیٹھ بھی گئے، خالی بات بھی نہیں ہے، الف الحمد کی الف بھی نہیں ختم ہوئی تو بلال نے اذان دے دی، حضرت بلال نے اذان دے دی، مولا علی ابھی الف پہ لگے ہوئے تھے، میرا یقین ہے قیامت آ جاتی الف ہی نہ ختم ہوتی، الف ہی نہ ختم ہوتی۔ علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ تو داتا علی ان کے لال ہیں، 8 واسطوں سے مولا علی کے بیٹے ہیں اور 9 واسطوں سے مولا علی کے مرید ہیں داتا علی اجمیری، اور غوث پاک آپ کے بھانجے ہیں، داتا صاحب ماموں ہیں، غوث پاک کے بھی آپ پیر ہیں۔ غوث پاک یہاں 3 دن کم و بیش تشریف فرما رہے اور ان کو اپنا مرشد مان کے گئے۔ فرمایا کہ علی اجمیری میں آپ کے چمکتے ہوئے آپ پہ بیعت کرتا ہوں۔ آپ 400 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، غوث پاک 470 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیر پیرانے پیر کے بھی پیر ہیں۔ اور پھر ایک شاہ زور جملہ بولا، آپ نے فرمایا اے سید حجویر
کوئی بندہ بھی آپ کے بعد آ کے جب آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کا وہ مقام و مرتبہ اللہ نے دیا، وہ اپنے آپ کو آپ سے نیچے ہی پاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اتنے اللہ۔ بڑے ولی کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم مانگ لیں یہاں سے، خدا ہی مانگ لیں، سب کچھ تو اللہ کے پاس، ساری خوشیاں کس کے پاس ہیں؟ جب اللہ آ گیا تو خوشیاں آپ ہی آ جائیں گی۔ سارا رزق کس کے پاس ہے؟ واصل واسطہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس، تو اللہ ہی مانگ لو یار، اللہ ہی مانگ، داتا صاحب ہمیں اللہ ہی دے دے، آپ کی مہربانی، ہاں اللہ ہی دے دے، پھر ہوشو واس میں دے، مجلوب نہ ہو جائے، بندہ مجلوب ہی ہو جاتا ہے۔ بالکل بچیاں والی بھی دیئے، بچے بھی پالیے، سارے کام بھی کرتے دیئے نا، عشق بہتا بھی ہوگا نا تو جذب آگے رکھ دیتا ہے، یہ اتھرا عشق نہیں سون دیتا، ساری رات جگائے رکھتا، تو وہ پھر بس ایسا کہ نظام بھی چلتے رہے نا، سرکار آپ جانتے ہیں ہم بڑے ماڑے سے ہیں، بس سیدھی بات ہے، آپ سے کیا شرم کرتا، آپ تو ہمارے باپ بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، آپ ہی نے میں بٹھایا ہوا 13 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، یہ پڑھ رہے ہیں سب، جنت میں بھی اسی طرح میلے لگا دیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ آپ نے تمکین کے بھی 2 حصے یہاں کر دیے ہیں، آپ نے فرمایا ایک صاحب تمکین وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے جڑا ہوتا ہے، اور ایک صاحب تمکین وہ ہوتا ہے جو رب کی ذات سے جڑا ہوتا ہے۔ کمال بات کی یہاں آپ نے، آپ فرماتے ہیں تمکین کا محل، یعنی تمکین کی، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہمیں کہہ رہے ہیں یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، تمکین کے محل کی 2 قسمیں ہیں، تمکین کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے اس کا تعلق اپنی ذات کے مشاہدہ کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک صاحب تمکین اپنی ذات کے اندر ابھی گم ہوتا ہے، ابھی وہ نکلا نہیں ہوتا صاحب تمکین بھی ہے، کبھی خود کو دیکھتا ہے کبھی رب کو دیکھتا ہے، ابتدائی ہے نا، کبھی خود کو دیکھتا ہے کبھی رب کو دیکھتا ہے، یہ ابھی پہلے والا ہے۔ داسا فرماتے ہیں دوسرا یہ ہے اس کی نسبت حق کے مشاہدہ کرنے کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی نسبت اپنی ذات کے مشاہدے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی صفت باقی ہوتی ہے، ابھی ہماری صفت باقی ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ صاحب تمکین ہو جاتے ہیں لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن کبھی ایک وقت آئے گا ہم صاحب تمکین ہی ہو جائیں گے، جب جڑ جو جائیں گے، فرماتے ہیں اس کی صفت باقی ہوتی ہے جس کی نسبت حق تعالیٰ کے مشاہدے کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ جو صرف گم ہی ہو جاتا ہے، اور جس کی اپنی صفت فنا ہو جاتی ہے، تو جس شخص کی صفت فنا ہو جائے اس کے لیے سب یہاں سمجھا رہے ہیں کہ 2 طرح کے صاحب تمکین ہیں، ایک وہ ہے جو ہوش میں بھی رہتے ہیں، سہو میں بھی رہتے ہیں اور سکر میں بھی رہتے ہیں، کبھی گم ہو جاتے ہیں اور کبھی معاملات کبھی کمل جاتے ہیں، وہ بھی ان کی ذات باقی ہے، اور ایک ذات فرماتے ہیں ایک وہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے فنا ہو جاتے ہیں، جن کی صفت فنا ہو جائے ان کے لیے محو، سہو، لاحق، محق، فنا، بقا، وجود، عدم، کوئی لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے یہ تمام اوصاف اس وقت استعمال ہو سکتے ہیں جب موصوف بھی یعنی بندہ بھی موجود ہو، جب یہاں پر موصوف حق کے شہود میں یعنی حق کی ذات میں سمندر میں غرق ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ کسی صفت کو قائم کرنا غلط ہوگا۔ اس بارے میں اور بھی بہت سے لطائف بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں سید حجویر یہیں پر اکتفا کرتے ہوئے، باقی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرف انسان کو چاہے لے۔ اتنا علم رکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ سب اللہ کے اختیار ہے۔ ہم نے بھی اپنے مرشد پاک کا یہ جملہ یاد رکھنا ہے، جتنی بھی ہم محنت کوشش کاوش کریں، کہیں کہ اللہ سب تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے تو قبول کر لے چاہے تو مردود کر دے، ہم کون ہوتے ہیں تجھے، ہم تو عاجز بندے ہیں تیرے، جتنی عاجزی بندے میں آئے گی اللہ کا اتنا کرم ہوتا جائے گا۔